ایک انتہا دلچسپ اور سبق آموز قصہ۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے، 90 برس کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ مالک مکان کو 5 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان تیش میں کرایہ وصولی کرنے آئے۔ بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بیچارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ احمد آباد شہر کے عام سے محلہ کا واقعہ ہے۔ محلے والے مل جل کر مالک مکان کے پاس گئے، التجا کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے نحیف اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا، تمام معاملہ کی تصاویر کھینچی۔ ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا، اور پھر محلہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت لے کر دیا ہے۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصاویر دیکھیں تو چونک اٹھا۔ رپورٹر سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلہ والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، معمولی سے گھر میں جھاڑ پوچھا بھی خود لگاتا ہے۔ اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو کہا کہ یہ ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندے ہے۔ رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس بدحالی میں؟ خیر، اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز سا بوڑھا ہندوستان کا 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مہیب مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکریٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے۔ خدارا اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ یہیں اسی کوارٹر میں رہے گا۔ گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لے۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب اس قلیل سی رقم میں کرایہ، کھانا پینا شروع ہو گیا۔ مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اس اعلیٰ ترین منصب پر فائر رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے اور بس۔ جب تک گلزاری لال زندہ رہا، اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتا رہا۔ گلزاری لال نندے حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوا اور میں احمد آباد میں فوت ہو گیا۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد میں وزیر اعظم رہا، اور میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند پایا منصب پر فائز رہا۔ بنیادی طور پر FCC کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا۔ ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ متعدد بار لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ اسرت میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔
99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا۔ بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں۔ انڈیا میں کئی ایسے بلند سطح کے سیاست دان موجود ہیں جن کے اثاثے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پڑھتے وقت خیال رکھیے کہ یہ تاریخ کا ایک ورق ہے، اسے اپنے ہاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بس اپنے پسندیدہ لیڈروں بلکہ خداؤں کو کسی بھی عیب سے مبرہ جانتے ہوئے ان کی پرستش جاری رکھیے۔